علماء اہل سنت کی جیتی جاگتی تقریروں کا مرکز الفاروق کیسٹ ہاؤس، خیالی اڈا، گجرانوالہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، ربي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یوں پیاس دل کی بجھاتے ہیں، یوں پیاس دل کی بجھاتے ہیں، نعت سنتے ہیں یا پھر سناتے ہیں۔ تہی دامن رہیں بھلا کس لیے ان کی بزم میں جو بیٹھ جاتے ہیں، لفظ کرتے ہیں نہر عشق سے وضو، ہونٹ جھیلے ادب میں نہاتے ہیں، فکر کرتی ہے ان کی گلی کا طواف، شیر باندھے احرام آتے ہیں، دل کی دھڑکن درود پڑتی ہے، جھٹکے سانس کے دھوم مچاتے ہیں، اہل دل تو یوں ہی اے آصف محبوب کی بزم سجاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد بندہ ناچیز اپنی طرف سے بزم فیضان مدینہ کے اراکین کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہے کہ انہوں نے ایسے حالات میں کہ جب ہر طرف دھندلکے اور اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، بزم فیضان مدینہ سے ایک ایسے کام کا آغاز کیا ہے کہ جس کی شعائیں انشاءاللہ اندھیروں کو مٹانے کے لیے کردار ادا کریں گی اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نوجوانوں کے دلوں میں عام کریں گی۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تو پھر میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس آیت کریمہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا کہ آپ کے نقش قدم پر چلنے کے بغیر بندہ جنگلوں صحراؤں کا خاک چھانتا پھرے، اس کو یہ منصب نہیں مل سکتا کہ وہ محب خدا بن جائے، لیکن اگر یہ خاکی انسان اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قالب میں ڈھال لیتا ہے
تو خالق کائنات فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر تم صرف میرے محب ہی نہیں میرے محبوب بن جاؤ گے۔ اس واسطے کہ جو محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے وہ بھی محبوب لگتا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے ان کی سنت، ان کا طریقہ، ان کا اسوہ حسنہ مجھے اتنا پسند ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو اس طریقے کا پابند بنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو مانے بغیر اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا۔ قرآن مجید میں ہے قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ نے کہا کہ ہمیں اس نبی کا کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہمارا تو اللہ سے براہ راست بڑا رابطہ ہے، ہم اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں۔ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤ ہم اس کے بڑے محبوب ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے واسطے کی اور ان کے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم براہ راست اللہ کی بندگی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی براہ راست ہمیں عطا فرمائے گا۔ جب ان لوگوں نے یہ بات کی تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو براہ راست مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں آپ ان لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ کوئی بھی تم میں سے میرے واسطے کے بغیر اللہ کو نہیں پا سکے گا، جس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں قرب پانا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے اور مقام محبوبیت پر فائز ہونا ہے، اس کے لیے لازمی ہے وہ پہلے میری بارگاہ میں آئے گا اور جو میری بارگاہ میں پہنچے گا میں اس کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دوں گا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب اور مرتبہ ہے اس آیت نے اس کو واضح کیا کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جب پیدا کیا تو فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا محبوب ہے، تو ہمارا مطلوب ہے، تو ہمارا مقصود ہے۔ لیکن جس وقت انسان عالم وجود میں آیا تو محبت نے تقاضا کیا کہ جس سے تم نے عہد کیا تھا پیار کرنے کا اس کے پاس بیٹھا بھی کرو، اس کی باتیں سنا بھی کرو، اس کی طرف سفر بھی کیا کرو، اور وہ محبوب حقیقی ایسا ہے کہ ہم اس کی طرف سفر بھی نہیں کر سکتے۔ سفر تب کریں جب وہ کسی ایک طرف میں ہو جو ہر طرف موجود ہو، اس طرف سفر کیسے کیا جا سکے؟ پھر اس کو دیکھیں تو کس طرح دیکھیں؟ دیکھنے کے لیے شکل کی ضرورت ہے، جس کی شکل اسے دیکھا جا سکتا ہے، جس کی کوئی حیثیت جسم ہو اسے دیکھا جا سکتا ہے، اور ہمارا محبوب حقیقی رب کائنات وہ شکل سے پاک ہے، کیونکہ جو چیز شکل میں ہو اس کی حدیں ہوتی ہیں، خطوط ملتے ہیں تو شکل بنتی ہے، جو شکل میں ہو محدود ہوتا ہے، جو محدود ہو وہ معبود نہیں ہوتا۔ اب وہ محبت تقاضا کر رہی تھی اس کا دیدار کیا جائے، روز ازل جس محبوب سے محبت کا ہم نے عہد کیا اور وہ محبوب ان چیزوں سے پاک ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا اگر تم اپنی محبت کو دلاسا دینا چاہتے ہو تو میں نے تمہیں ایسے محبوب عطا کر دیے ہیں، ان کے پاس بیٹھو گے تو میری بارگاہ کا قرب ملے گا، ان کو دیکھو گے میرے جلوے نصیب ہوں گے، ان کے پاس جانے سے تجھے میری خوشبو آئے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مرآت جمال الحق، میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کے جلووں کو دیکھا۔ اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے انسانیت کو یہ سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا وسیلہ عطا کیا کہ تم کروڑ سال بھی بندگی کرتے رہو میری بارگاہ میں براہ راست نہیں پہنچ سکتے، میں نے تمہیں ایسا وجود دیا ہے، اپنی تخلیق کا شاہکار دیا ہے جو اس قدر افضل و اعلیٰ ہے، ان کے قرب میں بیٹھو گے مجھ سے دور نہیں رہ سکو گے، جو ان کی دہلیز میں آئے گا وہ میرے پاس پہنچ جائے گا۔ اس واسطے اس مرتبے کو بیان کرتے ہوئے خالق کائنات نے فرمایا یہود و نصارہ تمہیں اگر میرا بندہ بننا ہے تو پھر ان کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، جب ان کے بارگاہ میں پہنچو گے میں صرف تمہیں اپنا محب ہی نہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔
اب انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے، اور خالق کائنات راضی کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا تم میرے محبوب کی پیروی کرو میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو کسی کی پیروی تب کی جاتی ہے جب اس سے پیار ہو۔ اب بغیر کسی سے محبت کے کیسے کوئی پورا دن حالت روزہ میں بھوکا گزار سکتا ہے؟ کسی سے پیار نہ ہو اور اس کے کہنے پہ کوئی جان جہاد میں کیسے پیش کر سکتا ہے؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پہلے سرکار کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک دل میں محبت جلوہ گر نہیں ہوگی اور جب تک محراب دل پہ سرکار کی محبت کا جھنڈا نہیں لہرائے گا اس وقت تک آپ کی پیروی نہیں کی جا سکے گی۔ لہذا خالق کائنات جل جلالہ کا قرب پانا اس سے پہلے ضروری ہے کہ سرکار کی اتباع کی جائے، اور سرکار کی اتباع سے پہلے ضروری ہے کہ محبوب علیہ السلام سے پیار کیا جائے۔ تو بالواسطہ یہ ثابت ہوا کہ خالق کائنات کی رضا کو پانے کے لیے یہ لازمی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا جائے۔ اور یہ محبت اتنی ضروری ہے کہ کچھ فرائض ہیں جو اسلام میں بندے پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، کچھ ہیں جو سال میں ایک مہینہ ہے، کچھ ہیں جو دن میں 5 مرتبہ ہے۔ یہ عشق رسول علیہ السلام اور محبت محبوب علیہ السلام کا جو فرض ہے یہ زندگی میں ہر سانس میں فرض ہے۔ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی بندہ ہے مومن محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے بے نیاز ہو جائے اور سرکار سے اس کا محبت کا رشتہ کٹ جائے اسی لمحہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ وہ فرض ہے جتنی بندے کی سانسیں ہیں آخری سانس تک اس پر ضروری ہے کہ اس بارگاہ کا باوفا ہو کے رہے، اس کا غدار نہ بنے، ان سے غیر مشروط محبت کرے، ان کی طرف کسی عیب کی نسبت نہ کرے۔ اگر اس حال میں وہ دنیا سے جائے گا تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتا ہوا جو شخص اس دنیا سے جائے گا خالق کائنات کی رحمت چوم کے اس کو فردوس میں پہنچا دے گی۔ اب دیکھیے یہ محبت ایسی چیز نہیں کہ جو صرف انسانوں میں ہو۔ توجہ کرنا، ٹائم بہت مختصر ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نغمہ ہے جو کائنات کے ہر ذرے کی آواز ہے۔ خواہ جمادات کو دیکھو ان میں بھی یہ محبت ہے، خواہ نباتات کو دیکھو ان میں بھی یہ محبت ہے، انسانوں میں ویسے ہی جلوہ گر ہے، حیوانوں میں بھی جلوہ گر ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت تو کائنات کی کھلی حقیقت ہے۔ جس وقت غزوہ بدر کی میٹنگ ہو رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے کہ جنگ کیسے لڑی جائے گی، تو صحابہ بار بار اٹھ کے یہ اعلان کر رہے تھے۔ مسجد نبوی شریف کا وہ اجتماع اس کو محدثین نے اور روات نے بالکل صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے کہ صحابہ کہنے لگے ہم وہ نہیں ہیں جو یہ کہیں فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں جیسے نہیں جو یہ کہہ دے کہ نبی تم جاؤ اور تمہارا خدا تم لڑو ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ نہیں نہیں، ہم وہ نہیں ہیں۔ لیکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک، ہم تو آپ کے دائیں بھی اپنی جانیں قربان کریں گے، بائیں بھی سر کٹائیں گے، آگے بھی شہید ہوں گے، پیچھے بھی شہید ہوں گے۔ لو امرتنا ان نخیدھا فی البحر لاخذناھا، اگر آپ حکم فرمائیں گے تو ہم گھوڑوں سمیت سمندروں میں چھلانگے لگا جائیں گے۔ ولو امرتنا ان نضرب اکبادھا الی برق الغماد لفعلنا، یہ تو ابھی حجاز میں لڑائی ہے بدر کی، آپ حکم فرمائیں زمین ختم ہو جائے گی، ہمارا جذبہ جہاد ختم نہیں ہوگا۔ کھجور کے پتوں کی چھت کے نیچے بیٹھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ عہد کر رہے تھے اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، راہ وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلیں گے۔ انہوں نے یہ عہد کیا اور پھر کائنات نے دیکھا، بدر و حنین میں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے سموں نے دیکھا اور ریگے عراق نے دیکھا، آسمان کی آنکھ نے مشاہدہ کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ نعرہ کھوکھلا نہیں لگایا تھا، یہ حقیقت پر مبنی تھا۔
انہوں نے 70 زخم بدن پہ کھائے ہیں مگر پھر بھی مسکراتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں، اور شہادت کا جام انہوں نے اس خوشی سے پیا ہے کہ چشم فلک حیران ہے، آسمان کے فرشتے جھک جھک کے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، پھر بھی کھلا ہوا ہے، عجب خوش مزاج ہے۔ اتنے زخم ہیں، اس قدر سختی ہے، جگر پگھل رہے ہیں، مگر پھر بھی محبوب علیہ السلام کے صحابہ ان کی وفا میں کوئی فرق نہیں آیا، محبت کی چاشنی تلخی میں تبدیل نہیں ہوئی، انہوں نے موت کا پیالہ پیا ہے تو سرور لیتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں، اور اس کا اظہار کر رہے ہیں ہم سے خجل ہے چاند تاروں کی روشنی، بیٹھے ہیں خون نے دل سے چراغاں کیے ہوئے۔ جس وقت میدان احد میں حضرت زید سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ سعد بن ربیع کو تلاش کرو، اگر وہ تجھے زندہ مل جائے تو سعد کو میرا سلام کہنا۔ حضرت زید کہتے ہیں میں زخمیوں کے اندر سے گزرتا تلاش کر رہا تھا، میں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچا تو ان کے بدن پہ 70 زخم آ چکے تھے، آخری سانس نکل رہی تھی۔ میں نے کہا سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقریک السلام، اللہ کے محبوب تجھے سلام کہتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کیف تجدک، ساتھ تمہارا حال کیا ہے؟ اب دیکھو یہ محبت اگر کچھ بھی عارضی ہوتی یا ظاہر ہو جانے والی ہوتی تو اس سے کٹھن مرتبہ اور منزل کیا ہو سکتی ہے؟ جب 70 زخم آئے ہوئے ہو، روح نکل رہی ہو، تو ہو سکتا تھا کہتے ہمیں تو مروا دیا ہے، اب ہمارا حال پوچھتا ہے، لیکن صحابہ کی محبت ایسی محبت نہیں تھی۔ جب سرکار کا سلام گیا حضرت سعد اتنے خوش ہو گئے، کہنے لگے میرا سلام بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دینا، یہ میری آخری حسرت ہے، اور میں یہ دعا مانگتا ہوں جزاک اللہ خیر ما جزا اللہ نبی عن امتہ، کہ میرے محبوب آپ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے کہ خالق کائنات کسی امتی کی طرف سے اگر اپنے نبی کو جزا دے اس کے عمل کی وجہ سے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ میرے عمل کی جزا محبوب آپ کو عطا فرمائے۔ یہ دعا مانگتے ہوئے پھر کہا کہ سرکار نے پوچھا ہے کہ کیف تجدک، حال کیا ہے؟ فرمایا انی لاجد ریح الجنت، حال اتنا اچھا ہے کہ میں لیٹا تو احد کے میدان میں ہوں مگر مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی محبت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انسانوں نے پیار کیا وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ آج تک جن لوگوں نے دیکھا ہی نہیں صرف نام سنا ہے، وہ غازی علم الدین شہید جیسے لوگ سرکار کا نام سن کے اپنے سر کٹاتے ہیں۔ اور حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس محبت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے بہت مختصر ہے، میں اپنی گزارشات کو ختم کر رہا ہوں۔ جس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت زید نے پوچھا کہ حال کیسا ہے، کہنے لگے انی لاجد ریح الجنت، اے سعد میں اگرچہ لیٹا تو یہاں ہوں لیکن میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، اور میرا پیغام پہنچا دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عشاق کو، سارے غلاموں کو یہ پیغام پہنچا دو، لا عذر لکم یوم القیامت ان خلص الی رسول اللہ مکروہ وفیکم عین تطرف۔ فرمایا صحابہ اور قیامت تک کے عشاق یہ یاد رکھو، اگر تم میں سے ایک شخص کے موجود ہوتے ہوئے بھی، ایک شخص کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر گیا اس ایک کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، چاہے جائے کہ ہزاروں عاشق ہوں، لاکھوں عاشق ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی رہے۔ حضرت سعد کا آخری پیغام تھا جب وہ شہادت کی منصب پہ فائز ہو رہے تھے، فرمانے لگے میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن قیامت تک کی عشاق میری یہ بات یاد رکھنا، اگر ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہوا اس کا بھی عذر قبول نہیں ہوگا کہ چونکہ میں ایک تھا لہذا میرے ہوتے ہوئے میں کمزور تھا اور یہ گستاخی ہو گئی، ایک کا عذر بھی نہیں مانا جائے گا، چاہے جائے کہ لاکھوں لوگ موجود ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی رہے۔ یہ محبت جو انسانوں میں محبت ہے بڑا طویل باب ہے، کئی مہینے اس پہ گزر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے محبوب علیہ السلام سے صرف انسانوں نے نہیں حیوانوں نے بھی عشق کیا ہے۔ منا کا میدان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھری ہے، سامنے اونٹ قطار میں کھڑے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ 6 تھے، 60 تک ان کی تعداد آتی ہے۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری نکالی تو کیا ہوا؟ فتفقنا یزدلفنا الیہ بایتہن یبدؤ، سارے اونٹوں نے لائن توڑ دی ہے
ہر ایک اپنی گردن آگے بڑھا رہا تھا تاکہ سرکار پہلے مجھے ذبح فرما دے، مجھے قربان کر دے۔ اب یہ عشق کہاں سے آیا ہے؟ جانوروں کو بھی اتنا تو پتہ ہوتا ہے کہ چھری چلتی ہے تو خون بہتا ہے، خون بہتا ہے جان نکلتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عید قربان کا منظر سامنے ہے، جس وقت قصاب چھری لے کے کھڑا ہوتا ہے، جانور بھاگتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر قربان جاؤں اس کے رسالت کے اس جذبے پر جانوروں کو بھی یہ پتا تھا کہ قصاب کی چھری اور ہوتی ہے اور رسالت مآب کی چھری اور ہوتی ہے۔ قصاب کی چھری دیکھ کے جانور بھاگتے ہیں، مگر رسالت مآب کی چھری دیکھ کے بھاگ کے قریب آ جاتے ہیں اور اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، لوگوں سیرت یہ نہیں ہے کہ تم یہ بیان کرو کہ ان کے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، سیرت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کی چھری بھی میٹھی لگتی ہے۔ نہ شبد نصیب دشمن کہ شبد ہلاکت تیغت، سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، کسی دشمن کا یہ نصیب نہ ہو کہ وہ تمہارے خنجر سے وہ ہلاک ہو جائے۔ ہم دوستوں نے سر تو اس خنجر کے لیے سنبھال کے رکھے ہیں۔ یہ جذبہ اللہ نے حیوانوں کو بھی عطا فرمایا ہے کہ ہر جانور ان میں سے تڑپ رہا تھا، سر آگے کر رہا تھا تاکہ پہلے نمبر پہ سرکار چھری چلا کے مجھے قربان فرما دے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بارہا حیوانوں نے حاضری دی، بارہا حیوانوں نے آ کے باتیں کی، سرکار سے مدد چاہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف لوگوں کو کرواتے رہے، یہاں تک کہ ایک بھیڑیا ایک یہودی کو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ تو بکریاں چراتا پھر رہا ہے اور تو آج تک اس پیغمبر کے پاس نہیں پہنچا، یخبرکم بما مضی وبما هو کائن بعدکم، وہ اتنے عظیم پیغمبر ہیں، جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے وہ خبریں بھی دیتے ہیں اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ خبریں بھی دیتے ہیں۔ یعنی حدیث صحیح کے مطابق اس بھیڑیے نے یہ یہودی کو پیغام دیا، یہودی چلتا چلتا سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، بھیڑیا بیڑوں کی نگرانی کرتا رہا، جب اس نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر بیان کی تو میرے محبوب علیہ السلام نے صداقت کی مہر لگاتے ہوئے کہا جو کچھ بھیڑیے نے کہا ہے سچ کہا ہے، اور یہودی کو جو ایمان نصیب ہوا تو اس بھیڑیے کی تبلیغ پر ہوا، اور وہ بھیڑیا اس کا عقیدہ کتنا خالص تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہمارے وہ نبی ہیں جو ماضی کا بھی علم رکھتے ہیں اور مستقبل کی ہر بات بھی جاننے والے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں نباتات کو تو درختوں میں بھی یہی محبت جلوہ گر ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، پاک محبوب علیہ السلام وادی کے کنارے پہ آرام فرما رہے تھے، دوسرے کنارے پہ ایک درخت تھا، وہ چلتا چلتا آیا اور محبوب علیہ السلام کے پاس آ کے اس نے سلام کہا۔ جب حاضر خدمت ہوا، محبوب علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، حضرت یعلا بیدار بیٹھے ہیں، جس وقت سرکار بیدار ہوئے تو حضرت یعلا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ آپ آرام فرما رہے تھے، وہ جو وادی کے کنارے پہ درخت ہے وہ چل کے یہاں آیا ہے، میں نے آج تک درختوں کو یوں چلتے پھرتے نہیں دیکھا، آپ بتائیں تو صحیح یہ کیوں آیا ہے؟ اب دیکھو صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ کتنا خالص عقیدہ ہے، وہ بتا رہے ہیں لوگوں ہمیں جاگتے ہوئے بھی اس بات کی خبر نہیں ہوتی، سرکار کو سوئے ہوئے بھی جس کی خبر ہوتی ہے۔ اور محبوب علیہ السلام نے یہ واضح کر دیا، حضرت یعلا سے نہیں کہا کہ تم جاگ رہے تھے تمہیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ خود فرما رکھا تھا تنام عینایا ولا ینام قلبی، آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے۔ فرمایا یعلا شجرۃ استأذنت ربها عز وجل ان تسلم علی، فرمایا جیسے تم میرے عاشق ہو یہ درخت بھی میرا عاشق ہے، یہ بھی میری امت کا فرد ہے، یہ بھی چاہتا تھا کہ مجھے سلام کہے، وہاں جا کے مسجد نبوی شریف میں تو سلام نہیں کہہ سکا، لیکن اب میں جب ادھر سے گزرا ہوں اس کے جذبات مچل پڑے ہیں، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے۔ فرمایا استأذنت ربها عز وجل، اس نے اپنے رب سے اذن مانگا مجھے سلام کہنے کا، جب اللہ نے اذن دے دیا یہ چل پڑا تو حاضر خدمت ہوا سلام کہنے کے لیے۔ یعلا جب یہ آیا تھا تو سلام کہہ رہا تھا، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کان ہیں، ہم سو جائیں ہمیں سنائی نہیں دیتا لیکن سرکار سو جائیں پھر بھی سنتے رہتے ہیں، اور جو قریب آئے جس کی یعلا نہ سن سکے جاگتے میں وہ بھی سنتے ہیں، اور جو وہاں دور جو درخت باتیں اللہ کی بارگاہ میں کر رہا تھا وہ بھی سن رہے ہیں، اور جو اس وقت سن رہے تھے حالت نیند میں آج بھی گنبد خضرا میں اپنے غلاموں کی پکار کو سن رہے ہیں۔ یہاں سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر کیسے سامنے آیا، نباتات میں اتنا عشق ہے،
اتنا عشق ہے درختوں میں، سرکار کی محبت میں ان کو چلنا نصیب ہوا، اور جڑیں اپنی اکھاڑی ہے اور چشمے فلک حیران ہے، اتنا بڑے قد کا درخت، جڑیں اکھڑی تھی پھر لگ کیسے گئی ہے؟ یہ سرکار کے عشق کا فیض ہے۔ اس راہ عشق میں جس کی جڑیں اکھڑ جائیں اللہ خود اس کی جڑیں لگا دیتا ہے۔ وہ درخت چل کے آیا تھا مگر پھر بالکل صحیح سالم اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا تھا، اور یہاں جو اس کا انداز تھا، ہندوستان کے عظیم شاعر اثر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں، ہمارے محبوب علیہ السلام تو اتنے بڑے محبوب علیہ السلام ہیں، ان کی بارگاہ میں صرف انسان ہی دیوانہ وار نہیں آتے، ان کے مجنو تو درخت بھی ہیں، وہ بھی اتنا پیار کرتے ہیں جس طرح لیلا کے خیمہ کے سامنے مجنو ادب سے کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی ان کی بارگاہ میں درخت بھی ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ قربان جاؤں بریلی کے تاجدار، عشاق کے سالار، امام علم و حکمت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ شعر پڑھا، فرما اطہر تمہارا یہ شعر شان رسالت کے لائق نہیں ہے، تم نے میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کو تم نے خیمہ لیلا کہہ دیا، یہاں کے عاشقوں کو تم نے مجنو کہہ دیا، کہاں کے مجنو کہاں کی لیلائیں؟ اگر تم نے شعر کہنا ہے ایک مصرع تمہارا ہوگا دوسرا مصرع ہمارا ہوگا، یوں کہو کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پہ اس انداز سے قدسی آتے ہیں، اس انداز سے جلوہ گر ہوتے ہیں، اس انداز سے درخت آتے ہیں، جس طرح اللہ کی بارگاہ میں قدسی حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے درختوں کو عطا فرمائی ہے۔ کائنات میں ہر طرف اس محبت کا پہرا ہے، ہر طرف اس کی حکمرانی ہے، اور تو اور رہا اللہ نے بے جان پتھروں کو بھی یہ محبت عطا فرمائی ہے۔ آج کہا جاتا ہے وہ بڑا سنگ دل ہے، کس کے دل کی سختی کو سنگ سے بیان کیا جاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں سنگ جس دل میں سرکار کی محبت نہ ہو اسے سنگ دل کہنا یہ سنگ کی توہین ہے۔ سنگ تو وہ سنگ ہے جس کا میرے محبوب علیہ السلام کے عشق کے ساتھ سنگ ہے، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، درجنوں کتب میں حدیث موجود ہے، فرمایا میں آج بھی مکہ شریف کے اس پتھر کو جانتا ہوں، میں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا مگر وہ پھر بھی مجھے رسول کہہ کے سلام کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فمستقبل شجر ولا حجر ولا مدر الا قال السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار کے ساتھ تھا، خواہ کوئی ڈھیلا تھا، خواہ کوئی پتھر تھا، خواہ کوئی درخت تھا، جو بھی سامنے آتا تھا وہ سرکار کو سلام کہتا تھا۔ یہ ان کے استقبال میں پوری کائنات گردش کر رہی ہے، جس طرف بھی دیکھتے ہیں سرکار کی محبت کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ پتھر کی محبت کے لحاظ سے بخاری شریف کی وہ حدیث شریف بڑی میٹھی حدیث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے ہیں، جب سرکار کی جلوہ گری ہوئی مدینہ شریف کے قریب پہنچے، دور سے احد پہاڑ نظر آیا تو فرمایا احد جبل یحبنا، احد پہاڑ ہے، احد جبل، احد پہاڑ ہے۔ حالانکہ خبر وہ دی جاتی ہے جو کسی کو پتا نہ ہو، یہ تو سب کو ہی پتا تھا کہ احد پہاڑ ہے، تو پھر خبر دینے کا مطلب کیا تھا؟ مقصد یہ تھا یحبنا، یہ پہاڑ ہو کے بھی ہم سے پیار کرتا ہے پہاڑ مگر ہمارا دیوانہ ہے پہاڑ مگر ہمارا عاشق ہے، اس میں بھی ہماری محبت ہے، اس کے اندر بھی ہماری محبت جلوہ گر ہو چکی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اود سے پیار کرتے ہیں، اود آپ سے پیار کرتا ہے، تو کیا آپ بھی اس پتھر کے عاشق کی عشق کو قبول کرتے ہو؟ فوراً دوسرا جملہ یہ تھا نحبہ، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ پوری کائنات میں جدھر دیکھو آیت کائنات کا معنی دیر یاب تو نکلے ہیں تیری تلاش میں قافلہ رنگ بو، جس طرف بھی کائنات میں ہم دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نقش ابھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس محبت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بزم فیضان مدینہ کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے یہ پلیٹ فارم آپ کو میسر کیا، اب یہ آپ کا کام ہے، اس سے تعاون کیجئے اور اس پیغام محبت کو آگے پہنچائیے۔ اور اس انداز سے ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو صرف کھوکھلی محبت کے دائی ہو، ہم اس محبت کے دائی ہیں جو محبت اطاعت محبوب کے تاج کے ساتھ خوبصورت ہو، اور جس کو محبوب کے ساتھ اس حیثیت سے ہے
کہ جو محبوب کی پسند ہے وہی ہماری پسند ہونی چاہیے، جو ان کی چاہت ہے وہی ہماری چاہت ہونی چاہیے، جو ان کا تقاضا ہے وہی ہماری تقاضی ہونی چاہیے۔ ہم آج اپنی پسند کو سرکار کی پسند پہ غالب کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے تو پھر چاہت ان کی ہونی چاہیے، لباس میں، چہرے میں، داڑھی میں، امامہ میں، زندگی کے ہر کام کاج میں، ہر شعبہ سماج کے اندر ہمارے سامنے سرکار کا ایک ماڈل موجود ہے۔ ہم کسی کے گھڑے ہوئے قانون اور کسی کے بنائے ہوئے ضابطے کے محتاج ہی نہیں ہیں۔ ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک کے لیے کسی کا محتاج رہنے ہی نہیں دیا، سارا نظام زندگی بھی دے دیا ہے، نظام بندگی بھی دے دیا ہے۔ لہذا ہمیں ہر فیشن اور یہ جدید روشنی کے ہر دعوے کو مسترد کرتے ہوئے گنبد خضرا کی ہریالی میں اپنے مستقبل اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، باقی سب کچھ عارضی ہے۔ یہ جس کو ہم چمک سمجھتے ہیں یہ تو اندھیرا ہے، اور قبر کا نور وہ ہے جو حرم سے اٹھتا ہے، جو گنبد خضرا سے آتا ہے۔ جس کو ہم آج تفریح سمجھتے ہیں یہ تو جہنم کے شعلے ہیں۔ حقیقت میں فردوس کا سرور وہ ہے جو سرکار نے ہمیں تقوی کی صورت میں دیا ہے۔ کان کا تقوی، آنکھ کا تقوی، ہاتھوں کا تقوی، پورے پیکج کا تقوی۔ جب انسان اس تقوی کے ساتھ رہتا ہے تو یہ حقیقی محبت اس سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ جس میں محبت ہی نہیں ہے اس کا سارا عمل، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ہباء منصورہ ہے۔ اس کا نہ تبلیغ کا کوئی کام، نہ جہاد کا کوئی کام۔ وہ یوں سمجھو کوئی شخص کسی کی آنکھیں نکال لے اور تحفے میں اس کو اینک دے دے تو کیا یہ کوئی تحفہ ہوگا؟ تحفہ حقیقت میں اہل سنت عقیدہ اصل ہے، اور اس کے بعد ساتھ عمل ضروری ہے۔ اللہ نے عقیدے کی حقانیت ہمیں عطا فرمائی ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اسلام کے عملی پہلو کے بھی ہم ہی دائی ہیں، ہم ہی نقیب ہیں، ہم ہی اس کے حامل ہیں۔ لہذا ہمیں آج یہ اس افتتاح کے موقع پر یہ عہد کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی کے تمام مراحل اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت کے تابع ہمارے گزرے، ہمارے لین دین کے سارے طریقے، ہمارا نظام معیشت، نظام معاشرت، نظام تجارت، نظام زراعت، یہ سرکار نے یہ پیارا نظام تو پتھر کھا کے طائف میں پیش کیا تھا، اب اس کو آگے بڑھانا یہ بزم فیضان مدینہ اور اس قسم کی تنظیموں کا یہ کام ہے، اور ہم سب کی یہ مجموعی ذمہ داری ہے۔ اس واسطے اس بات کو پیش نظر رکھیے، ہم اس محبت کے دائی ہیں کہ جو اطاعت محبوب علیہ السلام کے زیر سایہ ہے اور اطاعت پر ابھارنے والی ہے۔ اب دیکھیں حضرت جسامہ بن مصاحب کنانی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد زرعی میں وہ جس وقت ہرقل کے دربار میں گئے، کہتے ہیں جلستو ولم ادری ما تحتی، میں بیٹھ گیا ہرقل کے دربار میں، مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ کس چیز پہ بیٹھا ہوں۔ اذن تحتی کرسی من الذهب، اچانک میں نے دیکھا تو نیچے سونے کی کرسی تھی۔ نزلت عنہ، میں کھڑا ہو گیا۔ فضحک، ہرقل ہنسا، اور اس نے سمجھا شاید یہ لوگ تو کھجور کے پتوں کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے ہیں، انہیں کیا خبر ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کے درباروں میں سونے کی کرسیاں ہوتی ہیں، شاید سونے کی بڑی شان ہے ان کے نزدیک۔ حضرت جسامہ نے جب اس کو مسکراتے دیکھا تو آپ کا انداز یہ تھا سیاد شادماں ہے، مگر یہ تو دیکھ لے میں آ گیا کہ سایہ تہ دام آ گیا، تجھ کو غلط فہمی ہوئی ہے ہرقل، میں سونے کی شان کے لیے نہیں، میں تو سونے کے فرمان کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن مثل ھذا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ سونے کی کرسی پر بیٹھنے سے منع فرماتے تھے۔ ہم جیسے نماز میں ان کا حکم مانتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں انہی کے پابند ہیں، انہی کے طریقے کے پابند ہیں، انہی کی سنت کے پابند ہیں۔ یہ وہ محبت ہے جو اطاعت محبوب پر مجبور کرتی ہے کہ جو سرکار کی ادا ہو ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس پیغام کو آگے بڑھانا ہر فرد اہل سنت کا کام ہے، صحت عقیدہ کے ساتھ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج دیگر بہت سے لوگ میدان میں اترے ہوئے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا پہلی اینٹ ہی جس دیوار کی ٹیڑھی ہو وہ سریا تک چلی جائے وہ دیوار ٹیڑھی ہوتی ہے۔ خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میر ود دیوار کج، جب
ہر چیز کا مدار عقیدہ ہے. جس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے اس کا عمل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. لیکن صحیح عقیدے والوں، آپ کے لیے یہ نہایت اہم پیغام ہے. آپ پہلے بھی اللہ کے فضل سے بڑے عامل ہیں، عمل کے لحاظ سے خالق کائنات نے آپ کو بیروا کر رکھا ہے، لیکن مزید اس میدان میں ہمیں اپنے آپ کو پختہ کرنا ہے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا انی احبک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے پیار کرتا ہوں. فرمایا انظر ما تقول، ہوش کر دیکھ تو صحیح کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا واللہ انی لاحبک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں. آپ نے پھر فرمایا انظر ما تقول، سوچ تو صحیح، دیکھ لے، دیکھ کے بول کیا کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں تو آپ سے پیار کرتا ہوں. اب دیکھو عاشق کی ذمہ داری کیا ہے. سرکار کا عاشق ہو اور پھر کیا میرا کرنے کا کوئی کام ہی نہیں. سرکار نے فرمایا اعد للفقر جفافا، اگر تو میرا عاشق ہے تو پھر کوئی ڈھال تیار کر جس سے اب تو دکھوں سے بچے گا. میرے عاشق کے پاس ڈھال ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کو ہر چپے پہ تیر لگیں گے، ہر وقت مصیبتیں آئیں گی، ہر وقت آزمائش ہوگی، ہر قدم پہ اس کا امتحان ہوگا. میرا عاشق لمبی تان کے سو نہیں سکتا، میرا عاشق آوارہ گرد نہیں ہو سکتا. میرے عاشق کو 5 مرتبہ تو مسجد ہی بلاتی ہے. میرے عاشق ہر وقت امتحان ہوتا ہے. تم میرے عاشق ہو. یقیناً وہ تو صحابی تھے، کتنا اونچا ان کا مرتبہ ہوگا اور کتنا بڑا ان کا عمل ہوگا، لیکن پھر بھی سرکار فرما رہے تھے تم کوئی ڈھال تیار کر لو. اور پھر اگلا جملہ بول کے قیامت تک کے عاشقوں کو نصاب عمل دیا. فرمایا للسیل للفقر اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہاہ. فرمایا اونچی جگہ سے پانی بہہ کے نیچے کی طرف سست رفتار سے آتا ہے، اس کے مقابلے میں میرے عاشق کی طرف مصیبتیں تیز رفتاری سے جاتی ہے. لہذا یہ نہ سمجھنا کہ اب ہم نے اس کر لیا تو اس کے بعد کرنے کا کوئی کام ہی نہیں. فرمایا ابھی تو کام شروع ہوا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اس میں بڑے مراحل ہیں، اور یہ ہماری سعادت ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں سچا عقیدہ دیا، ہمیں عمل کی توفیق دی. اس واسطے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیے، اپنے پیغام عشق کو پھیلائیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ پوری کائنات مسلک اہل سنت پہ ہے. صرف چند لوگ ہیں جو بھول گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، ارادی طور پر اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں، یا ان سے سہو ہو گیا، اس کاروان حق سے دور ہو گئے، صراط مستقیم سے بھٹک گئے. ان کو سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ پوری کائنات وہ تو اسی مسلک اہل سنت پر ہے. جس طرح ابھی میں نے جو آپ کو مسلک بیان کیا جانوروں کا، جس جانور کا عقیدہ یہ ہوگا تو کیا اس کو آپ بد عقیدہ جانور کہہ سکتے ہیں؟ جس کو اللہ نے یہ سمجھنے کی توفیق دی ہے وہ سرکار کی چھری کے لیے تڑپ رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے لوگوں ان کے ہاتھوں کو عام ہاتھ نہ سمجھنا، یہ ہاتھ تو وہ ہے کہ ان کی چھری بھی میٹھی لگتی ہے. درخت بول رہے ہیں، پتھر بول رہے ہیں، یہ پوری کائنات اسی مسئلے کے محبت پر ہے. اس واسطے میں پورے وثوق سے کہتا ہوں یہ زمین بھی سننی ہے، وہ آسماں بھی سننی ہے، جلوائے خورشید سننی، کہکشاں بھی سننی ہے، قطرہ شبنم بھی سننی، باغباں بھی سننی ہے، لفظ کی تاثیر سننی، داستان بھی سننی ہے، مائے ملت بھی سننی، نگاہباں بھی سننی ہے. اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سننی ہے. محتشم سامعین حضرات، پروگرام ابھی جاری ہے، حضرت صاحب تشریف فرمائے. تو یہ آپ نے پیغام محبت سنا، اس کے سلسلہ میں ہماری جو ذمہ داری ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا، اور کسی حال میں بھی یہ پرواہ نہیں کرنی کہ فلاں ہمیں کیا کہتا ہے، فلاں ہمیں کس لفظ کس طرح یاد کر رہا ہے، وہ ہمیں قدامت پرست کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت رضوان کے موقع پر مکہ شریف گئے تھے، کنز الاموال میں حدیث شریف ہے کہ جس وقت آپ اونٹنی سے نیچے اترے مکہ شریف جا کر تو آپ کے چچا زاد بھائی نے آپ کا استقبال کیا. صورتحال یہ تھی کہ آپ کا تہبند ٹخنوں سے کافی اونچا تھا. آپ کے چچا زاد بھائی نے جب یہ حالت دیکھی تو اس نے کہا یا عثمان و مالی اراکا متخشیا، عثمان کیا ہے یہ آپ مجھے ڈرپوک سے نظر آ رہے ہو، اسبل ازارا کا، اپنا تہبند نیچے کرو. اب دیکھنا آج اس قسم کے اگر سنت کی پیروی پر کوئی جملے بول لے تو کوئی عجیب نہیں. کتنے کتنے بڑے لوگوں کو یہ تانے ملتے رہے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے محبت کے ذوق میں ہے اور انہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ ڈرپوک سے لگ رہے ہیں، اسبل ازارہ کا، اپنا تہبند نیچے کرو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس لفظ کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا، انداز ان کا یہ تھا کہ تم نے مذاکرات کرنے ہیں قریش سے، سلطنت ایک تم سفیر بن کے آئے ہو، روب ہونا چاہیے، تم ڈرپوک سے نظر آ رہے ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہیں جانتا کیا سیاست ہے، کیا مذاکرات ہیں. ہاں قضا ازارہ تو صاحبنا، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا تہبند یوں ہی ہوتا تھا، لہذا ہم سرکار کے سامنے بھی اس کی پیروی کرتے ہیں اور دور چلے جائیں تو پھر بھی پیروی کرتے ہیں. یہ ہمارا معیار ہے، ہم کسی کی گالی سے پیچیٹنے والے نہیں ہیں. کوئی لاکھ مرتبہ ہمیں ہمارے بارے میں جملے کستا رہے، یہ کہتا رہے کہ ان کو پتہ نہیں دنیا کا جو کچھ کہتا رہے، آپ بات کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ہمارے سامنے جو معیار ہے، ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے ان سے وفاداری کرنی ہے. لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں قضا ازارہ تو صاحبنا، اور کوئی وجہ نہیں ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ نیچے کیا جا سکتا کپڑا، مگر میں نے جس طرح سرکار کی سنت کو دیکھا ہے وہ محبت مجھے مجبور کر رہی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں تشریف فرما تھے، غیر ملکی وفد آیا ہوا تھا، دسترخوان پہ کھانا کھایا جا رہا تھا. چونکہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے اگر لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو جھاڑ کے پھر کھا لو. کھانا جب کھایا جا رہا تھا، روم کے لوگ بیٹھے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لقمہ نیچے گر گیا. جب نیچے گرا تو آپ نے سنت کے مطابق اسے صاف کر کے پھر وہ نوالا منہ میں رکھ لیا. جو 7 دوست بیٹھے تھے انہوں نے کان میں آہستہ سے کہا کہ سلمان کچھ دھیان تو کرو، یہ غیر ملکی سفیر بیٹھے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کی اتنی بھوک ہے کہ جو لقمہ نیچے گر جاتا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتے، اس کو بھی اٹھا کے کھاتے ہیں. جب اس شخص نے آہستہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ کہا تو آپ نے زور سے آگے جواب دیا، اترک سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کے لیے سرکار کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہے، ہمارے سامنے جو معیار ہے وہ ہمارا اپنا معیار ہے. ہم یہ جو کہیں ہم ان کے پراپوگنڈے کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم تو ماہ مدینہ کی سنت کو دیکھیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم گہرے لگ گئے، آخری وقت تھا، یعنی جو دودھ پلایا جاتا تھا وہ بھی زخموں سے باہر نکل جاتا تھا، لوگوں نے سمجھ لیا اب امیر المومنین چند گھڑیوں کے مہمان ہیں. بخاری شریف میں ہے، سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے لگے. کوئی کہتا ہے عمر فاروق آپ نے فلاں نظام قائم کیا، کوئی کہتا فلاں نظام قائم کیا، کوئی کہتا سلطنت کو وسیع کر دیا، کوئی کہتا ہے اسلام تمہارے روب کی وجہ سے پوری دنیا پہ غالب آ گیا. اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں. اتنے میں ایک نوجوان آیا، اس نے بھی یہی کلمات کہے. جب وہ تحسین کے کلمات بول کے واپس ہٹنے لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب دیکھیں آخری لمحے ہیں، جان نکلنے والی ہے. اب وہ تو ہر چیز سے فارغ ہو چکے تھے، جنہوں نے اسلام کو جان بھی دے دی ہے، اب پیچھے کیا باقی رہ گیا؟ لیکن پھر بھی دیکھو انہوں نے بعد والوں کے لیے کیا سبق چھوڑا ہے. اتنا درد ہے، کرا رہے ہیں. جب نظر پڑی وہ نوجوان جب واپس جا رہا تھا تو دیکھا کہ اس کا تہبند زمین سے لگ رہا ہے. فرمانے لگے ردو الیہ ھذا الغلام، اس لڑکے کو واپس بلاؤ. جب وہ واپس آیا فرمایا یبن اخی، اے میرے بھتیجے، ارفع ثوبک، اپنا کپڑا اونچا رکھو، اونچا کر لو. فائدہ کیا ہوگا؟ انہو انکا لثوبک واتقا لربک، فرمایا کپڑا اونچا رہے گا تو 2 فائدے رہیں گے، کپڑا صاف رہے گا، رب راضی رہے گا. اب آخری وقت ہے، کتنے مشکل کٹھن مراحل ہوں گے، لیکن پھر بھی آخری سانس تک ان وفا کے پیکروں نے اس بات کو ثابت کیا کہ سرکار کے ساتھ جو محبت ہے ہماری، ہم اس کا یہ قرض سمجھتے ہیں کہ آپ کی ہر ادا کی تبلیغ کی جائے، اس کو آگے پہنچایا جائے، آگے پھیلایا جائے. آخری لمحے میں بھی سنت کی پیروی اور محبوب علیہ السلام کی محبت کا وہ درس دیتے جا رہے تھے. فرمایا بڑے پیار سے کہ اے میرے بھتیجے اپنا کپڑا اونچا رکھو، اس واسطے کہ تم کپڑا اونچا رکھو گے دل میں تکبر نہیں آئے گا، جب تکبر نہیں آئے گا تو اللہ تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا. محتشم سامعین حضرات، اور اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھو، اس انداز میں جب ہم چلیں گے
آپ کو کسی نے 10 تانے دیے تو یاد رکھنا ان کے نمبر بارگاہ نبی میں 1,00,000 سے بھی زیادہ ملیں گے. ادھر سے تھوڑی مخالفت ہوگی, ادھر سے زیادہ اجر ملے گا, کیونکہ محبوب علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے یہ کہہ دیا تھا. حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک ایک لمحہ ہمارے کروڑ سال سے زیادہ قیمتی ہے اور اس کا زیادہ مرتبہ ہے. سرکار نے صحابہ کے سامنے فرمایا, ان من اشد امتی لحب الناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ. فرمایا میرے صحابہ میرے شدید محب ہوں گے جو بعد میں پیدا ہوں گے. ان کی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا اللہ مجھ سے میرے بیٹے بھی لے لے, میرا مال بھی لے لے, اور مجھے ایک لمحہ محبوب کا دیدار کرا دے. یہ بات ہمیں حوصلہ دیتی ہے. ہم کچھ نہ صحیح, ہمارا کوئی عمل نہ صحیح, ہم کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, لیکن جو اسلاف کا تھا ہمارا تو اس کا جو ہے وہ 1000واں حصہ عمل بھی نہیں ہو سکتا, لیکن ہم بعد والے تو ضرور ہیں, ہم بعد والے تو ہیں. اور سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کتنا عجیب ایمان ہوگا ان لوگوں کا, تمہارے سامنے تو مجھ پہ قرآن اترتا ہے تم مانتے ہو, وہ کتنے عجیب لوگ ہوں گے. قرآن جلد ہو کے جائے گا وہ سینے سے لگا لیں گے, وہ یہ تقاضا ہی نہیں کریں گے کہ ہمارے سامنے اترے تو پھر مانیں گے. جو مجھ پر آج اترا ہے انہوں نے دیکھا نہیں, بعد میں پیدا ہوں گے, مگر یقین اس درجے کا ہوگا وہ تو مطالبہ نہیں کریں گے کہ اب وحی نازل ہو, جو پہلے نازل ہوئی ہے اسی کو سینے سے لگا لیں گے. اس واسطے یہ حوصلہ رکھتے ہوئے اس پورے پروگرام کو آگے بڑھانا ہے. سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اس واسطے اے سنی ہوشیار ہو کے اپنا کام کرو, گلی گلی محلے محلے میں اس بزم کے پیغام کو پہنچا دو. شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاؤ. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. پروگرام جاری ہے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں چونکہ مجھے 2 اجتماعات میں شرکت کرنی ہے. آپ نظم و ضبط کا رکھتے ہوئے لحاظ تشریف رکھیں, پروگرام میں اس طرح بیٹھے رہیں.